الحكيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی شکل میں ایک خوبصورت دین عطا کیا ہے جسے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کامل و مکمل فرما دیا ہے. اب اس دین میں کسی بھی طرح کی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے. انسانی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا باقی نہیں ہے جس پر اسلام نے رہنمائی نہ کی ہو. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. لہذا اب اسلام کے بعد کسی جدید روشنی کی ضرورت بالکل باقی نہیں ہے. اب جو کچھ بھی ہوگا وہ قرآن کے حکم کے مطابق ہوگا، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے موافق ہوگا. قرآن کریم نے جگہ جگہ سنت پر چلنے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا ہے. جو ان کے پیروی کے برخلاف جو عمل بھی ہوگا وہ باطل و مردود ہوگا. یہی وجہ ہے اور وہ کام جو شریعت میں نہیں ہے مگر کوئی جو شریعت بتلاتا ہے یا اس کام کو دین سمجھ کر کرتا ہے وہ بدعت ہے، وہ گمراہی ہے، وہ دین سے بغاوت ہے، وہ سنت رسول کی مخالفت ہے. اسے ہرگز قبول نہیں کیا جا سکتا. حضرات گرامی، قرآن کریم نے سنت کی اتباع کرنے پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا. ایک جگہ فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ. میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک کتاب اللہ یعنی قرآن مجید اور دوسری میری سنت. حضرات اس کے برخلاف جب کوئی قوم سنت کے بجائے بدعت کو اختیار کرتی ہے اور حضور کے طریقے کے مقابلے کوئی نیا طریقہ ایجاد کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم سے ہمیشہ کے لیے سنت کی برکت کو اٹھا لیتے ہیں. محترم بزرگوں، بدعت کیا ہے؟ اور وہ ایسی چیز جو دین میں نہ ہو اور اسے دین سمجھ کر کیا جائے یا دین میں کسی چیز کا اپنے جانب سے اضافہ کر دیا جائے. بدعت دراصل خدا اور رسول سے بغاوت کا نام ہے. یہ اس بات کا اعلان ہے کہ گویا نعوذ باللہ خدا اور رسول نے دین کو مکمل نہیں کیا تھا جسے یہ بدعتی اپنے نئی بدعت کے ذریعے مکمل کر رہا ہے. حضرات بدعت ایسا گناہ ہے جسے دین سمجھنے کی وجہ سے توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی. یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کے دن جب سارے لوگ حوض کوثر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پینے جائیں گے تو پیاسوں کی سب بدعتی بھی ہوں گے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دن میں اضافہ کیا تھا. فرشتے انہیں دوری سے روک لیں گے، حضور فرمائیں گے انہیں چھوڑ دو، یہ میری امتی ہے. فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ کو معلوم نہیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین میں نئی باتیں ایجاد کی تھی. یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمائیں گے انہیں دور لے جاؤ، جہاں سوچئے اس بدعتی کی کس قدر توہین ہوگی، کتنا ذلت آمیز منظر ہوگا کہ حضور کے دامن رحمت سے بھی کر دیا جائے گا. حضرات آج ہمارے ماحول پر نظر ڈالیے وہ کون سا ایسا کام ہے جس میں بدعت شامل نہیں ہے؟ وہ کون سا مہینہ ہے جس میں بدعت پسندوں نے نئی چیزیں ایجاد کر لی ہو؟ بھلا وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے کہ حضور کے طریقے کے خلاف اپنا طریقہ بنائے، آپ کی سنت کے مقابلے ایجاد کرے؟ لہذا ہمیں چاہیے کہ بدعت سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں اور جہاں تک ہو سکے سنت کی اتباع کریں. نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، وما علینا الا البلاغ. اس کے بعد ریحان دانی نمڈا کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئے اور اپنے